لیجیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، پارہ نمبر 3 ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. یہاں صدقہ خیرات کی بات ہوئی اور اس کی قبولیت میں 2 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ خرچ کرنے والے پر احسان بھی نہ جتائیں اور اس کو تکلیف بھی نہ دیں. احسان جتانا کیا ہے؟ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ ضرورت بن گئی، بات آ گئی تو اس کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں نیکی نہیں کی، میں تمہیں دوائی کے پیسے نہیں دیتا رہا، میں تیرا اس طرح نہیں کیتا. اور اب تکلیف کیا ہے؟ تکلیف بھی اصل اسی کے ضمن میں ہے. جب کسی بندے کو احسان جتائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. کسی بھی معاملے میں آپ نے وہ پیسہ دیا اللہ کے لیے، اس بندے کے لیے نہیں دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا. آپ نے ثواب لینا ہے اللہ پاک کی ذات سے، بندے سے نہیں لینا. کیا یہ کوئی بندہ گمان کر سکتا ہے کہ کسی بندے نے اللہ کی رضا کے لیے بے شک سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، محلے والا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی چیز اس کو دے دی، کیا اللہ نے اس پر اجر نہیں دیا ہوگا؟ یقیناً دیا ہے. جب اللہ پاک نے اجر دے دیا، اس بندے نے اللہ کے لیے کوئی چیز خیرات کر دی، اب یہ بندہ تو درمیان سے باہر نکل گیا. ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ فلاں کیا تھا؟ یار تو نے بندے کے لیے کیا تھا، تو نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ پاک نے تجھے یقیناً تیری نیت خالص تھی تو تجھے اجر بھی دے دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھو، خیرات، صدقات، عبادات کی قبولیت میں احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینی. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. وڈیرے لوگ اپنے نوکروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اپنے محلے میں ارد گرد جن سے چھوٹے موٹے گھر کے کام کرواتے ہیں یا ڈیرے کے کام کرواتے ہیں، اچھا اس بندے کو یہ امید ہوتی کہ چل یار میرا روزگار لگ گیا، میں کم شم کرنا، سال بعد منو زکوٰۃ دے پیسے دے ہی دیں دے، کوئی اور صدقہ خیرات کرو منو دے دیں دے. یہ چھوٹے موٹے کاموں سے کرواتے رہتے ہیں. وہ زکوٰۃ کسی چیز کے عوض نہیں دی جا سکتی. آپ یقین کریں، اب تو مجھے یہ کل پرسوں ترکی سے میسج آیا، انہوں نے کہا جی وہ یقیناً ان کے کوئی ریلیٹیو بھی رہتے ہوں گے، ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں، ہم سارے لوگوں نے کچھ کچھ پیسے تقسیم کیے ہوئے ہیں ان کی سیلری کے لیے. اچھا ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں اس پر، اس لیے پورا ہو. سارے دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے امام کی تنخواہ ہم دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے وہ زکوٰۃ کے وہ تو دینی ہے، وہ تو سمجھے غریب کا آپ پر قرضہ ہے. جو زکوٰۃ کی رقم ہے نا جی، وہ گویا کہ غریب ہمارے اوپر اس کا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور ضامن درمیان میں اللہ کی ذات ہے. اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا وہ جو تیرے پاس ₹1,00,000 ہے نا جی، یہ 2500 روپیہ غریب نہیں، تیرا نہیں ہے، کھانے گا تو تیرا سارا مال ضائع ہونا، وہ تو میرا ہے ہی نہیں. تو جس کے پیسے ہیں اس کو واپس کرنے سے کیا وہ اپنا حق ادا ہو جاتا ہے؟ میں کسی بندے سے تنخواہ لینی ہے اور اس بندے کے تنخواہ لینی میں نے 20,000 اور مجھ سے اس نے قرضہ کوئی پہلے لیا ہوا ہے 20,000، وہ مجھے کہے یہ آپ کا قرضہ بھی ہو گیا 20,000 آپ کی تنخواہ بھی ہوگی، ایسے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا.
زکوٰۃ کا سیم یہی معاملہ ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، جن کا حق ہے ان تک پہنچانی ہی پہنچانی۔ اور دوسرا جو مسئلہ میں نے کہا، کل بھی ایک جگہ سے فون آیا، پہلے بھی یہ بڑی بات ہوتی رہی کہ جناب وہ گورنمنٹ نے امام مسجدوں کو 25,000 روپیہ دیا تھا، تو وہ انتظامیہ کے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اب بتائیں یہ ہمیں دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اب امام تو درمیان میں رہ گیا، گورنمنٹ اب بند کر دے تو یہ کیا بنے گا؟ اور ادھر گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہم نے انعام کے طور پہ امام مسجد کو دیا ہے، تحفے کے طور پہ کسی بھی مد میں دیا ہے ہم نے۔ تو ادھر انتظامیہ نے کیا کرنا شروع کر دیا، اب کہا کہ نہ پیسے کٹو گے۔ یعنی ہر طرف یہ جھگڑے کا سو باقاعدہ بنا، یہ جو گورنمنٹ نے 25,000 دیا، انتظامیہ اور امام کے درمیان جھگڑے کا مسئلہ بنا۔ انتظامیہ کہتی کہ نہیں میں پیسے تو لاؤ گے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی چیز اوپر سے یا مضافی مل جائے تو پھر آپ پہلی وہ چیز کوئی نہیں لیتے ہوں گے۔ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو باقی بھی معاملات میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ المقصد ہم بات یہ کر رہے تھے کہ صدقہ اور خیرات کے قبول ہونے میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں، تکلیف نہیں دینی پیسے کی وجہ سے، اور احسان نہیں جتانا۔ تکلیف دی تو تب یہ اجر ضائع ہو گیا، احسان جتایا تو تب یہ اجر ضائع ہو گیا۔ تو ہم ہرگز اپنے ماتحتوں کو، نوکروں کو، خادموں کو اس ارادے سے، اس نیت سے پیسے نہ دیں کہ یار میری مال موٹی پٹی کر دینا ہے، یار میرا مال کا کام ہی کر دینا ہے، چلو پیسے باہر کی دیں انہوں دیو، نالے کام نکلتا رہے گا، وہ اجر تھوڑا ضائع ہوگا، ادھر بہتر ہے پیسے دے کے کام کروا لو، وہ زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوئی، وہ تو تسی کسی اور نظر ہی نہ دیتی۔ تو ایک تو یہ تیسرے پارے میں جو مین مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ احسان نہیں جتانا۔ ایک بڑے شیخ اور بزرگ ہوئے ہیں عبد الرحمن بن زید، اب وہ بڑا مسئلہ انہوں نے لکھا، بڑے پتے کی بات لکھی۔ آپ جانتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا سنت مبارکہ ہے ہر مسلمان کو۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو آپ نے پیسے دیے، صدقے کے طور پہ، قرضے کے طور پہ، کسی طور پہ بھی پیسے دیے، آپ جب بھی گلی سے گزرے اس کو السلام علیکم کہیں سلام کے نیت سے، سنت پوری کرنے کے نیت سے۔ اس کو یہ لگے کہ یار پتہ نہیں پیسے دیتے نے تو اشارتاً میرے کو پیسے نہ کچھ دیں گے، وہی وجہ تو فرمایا سلام لینا چھوڑ دے۔ کوئی امن محسوس نہ ہو، اس بندے کو محسوس نہ ہو کہ میرے اوپر احسان چڑھا ہے یا مجھے کسی طرح یہ تکلیف دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ادھر سنت پوری کرتے کرتے کہیں فرض کا ثواب نہ گوا بیٹھے، اس لیے یہاں سنت چھوڑ دو، اور سنت بھی سلام والی سنت۔ یہ اگر جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا ہوا، آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے یا آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان مالی کیا ہوا ہے، اس بندے کو تکلیف نہ ہو، اس بندے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اشارے کنائے میں بھی اسی گلا لا لا کے کرنے ہیں نا لوگوں، فرمایا نہ گل لا کے بھی نہیں کرنی، بس اجر ضائع ہو جانا ہے۔ تو یہ نیکی کرنی اتنی آسان نہیں ہے جتنی نیکی سنبھالنی مشکل ہے۔ نیکی کر لی تو وہ آسان ہے، اب نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ سنبھالنا کیسے ہے؟ اب اس کی شرائطوں کو، اچھا میں نیکی کر لی 20 دن دستا رہو، میں خیرات کیتی جے، اور میں نیکی کیتی جے، انہیں کی گئی احسان کر کے پھر جتانا شروع کر دینے کی گئی، اس احسان کی وجہ سے میں نے اگلے کے تکلیف دینا شروع کر دی، نیکی گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خیرات کر کے کسی بندے پر احسان جتانا بھی نہیں اور اس بندے کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کیا وہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی تیسرے پارے کے اندر ہے، آیت نمبر 273 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اب یہاں میں بھی ایک خاص مسئلے کو بیان کیا گیا، مالی امداد کے خاص حقدار کون ہیں؟ مالی امداد کے اصل ہماری جو زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اس کے حقدار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مستحق وہ فقراء ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قید کر لیا ہے، جن کا کام ہی صرف اللہ کی راہ ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ان کا کام ہی صرف ہے اللہ کی راہ۔ وہ اللہ کی راہ کیا ہو سکتا ہے؟
وہ جہاد بھی ہو سکتا ہے، وہ علم دین حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر جو مدرسہ تھا، اور اس مدرسے میں جو پڑھنے کے لیے صحابہ آئے ہوئے تھے، جو کما نہیں سکتے تھے، جو کر نہیں سکتے تھے، وہ کمانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر وقت ہم نے سرکار کی بارگاہ سے دین ہی پڑھنا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں صاحب شفا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو سرکار کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ اگر وہ لوگ دیہڑی کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے چلے جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تعلیم کی بات، دین کی بات چل رہی ہے، اگر وہ جو 70-80 اور بعض علماء نے لکھا ان کی اصل تعداد اگر ہم اول سے آخر دیکھیں تو 500 تک تھی، اور 70 کے قریب تو تقریباً ہر وقت ہی رہتے تھے۔ کبھی آئے سرکار نے پڑھایا، تعلیم دی، فرمایا تسی اتھے ٹر گئے، پھر آئے تسی اتھے ٹر گئے، تسی اتھے ٹر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً آخری 4-5 سال سرکار کے پاس رہے ہیں، لمبا عرصہ نہیں رہے، صرف 4 سے 5 سال آخری۔ اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ مرویات ان سے ہیں، حدیثیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اتنی حدیثیں؟ آپ نے کہا جی آپ لوگوں نے نکاح کرائے ہوئے تھے، آپ لوگوں کے بچے تھے، آپ لوگوں کے کاروبار تھے، بزنس تھے، آپ نے سب کچھ کیا، میں نہ بیاہ کرایا، نہ گھر بار تھا، کوئی نہیں تھا، میں ہر وقت سرکار کے در پہ پڑا رہتا تھا، ہر وقت ہی سرکار، جب بھی کوئی بات سرکار کہتے تو میں وہ اس کو یاد کر لیتا، صبح شام میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کچھ نہیں کیا۔ اصل یہ لوگ حقدار ہیں۔ فرمایا کہ اس تمہاری زکاتوں کے، تمہاری خیراتوں کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مقید کر دیا، ایسی کوئی نہیں کرنا جے میں بزنس کروں گا تو یہ دین کا کام کنے کرنا، جے میں فلاں کام کروں گا تو یار اے کام کنے کرنا۔ اسی غرض کے پیش نظر حضرت عمر کے دور سے امام مسجد کی طرح شروع ہوگی، پہلے کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ان لوگوں کے باقی معاملہ جب ڈسٹرب ہوں گے تو اس مسئلے پر کوئی خاص انتظام نہیں باقی رہے گا۔ پھر ان کا نہیں کہ مؤذن کی طرح بھی مقرر کریں، اس کی طرح بھی مقرر کریں، تو یہ باقاعدہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے واضح فرمائی کہ تمہاری زکوٰۃ اور تمہاری خیرات کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ ہم سادہ لفظوں میں آج کی زبان میں کہہ لیں مدرسے کے طالب۔ عمومی طور پہ آج جس طرح یہ زمانہ چل رہا ہے، جب بڑے شہروں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں اور ہم اپنی سائڈ لے رہے ہیں۔ مدرسے کے لیے کیا ہم نے دین بدلنا ہے؟ مدرسے کے لیے کیا ہم نے، اگر ہم آپ سے بات کریں گے زکوٰۃ کی تو کیا ہمارا انہوں نے کوئی پیسے رکھا ہوا ہے انتظامیہ نے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے اکٹھے کروا کے دیں اور ہم اتنا فیصد آپ کی رقم اور بڑھا دیں گے؟ ہم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ کی بات کریں چاہے نہ کریں، ہماری جو تنخواہ ہے وہ ہمیں ملنی نہیں۔ ساڈا تو سمجھو ٹھیکہ ہے بھوکا سکا بھوکا، تے اسی تے اس طرح بالکل کل دل چ نہ لیاؤ کہ یہ اپنا تاں گل کرتے ہیں مدرسے کی سائڈ لانے، انہاں دا اپنا مدرسہ نہیں، بات ہی ایسے ہے، حقیقت ہی ایسے ہے۔ اب پرابلم یہ بن گئی، آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے سمجھدار لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی تنظیمیں آپ دیکھیں، انہوں نے زکاتیں اکٹھی کر کے سولنگ لگانا شروع کر دیے، زکاتیں اکٹھی کر کے فلٹر کا پانی لگانا شروع کر دیا۔ فلٹر کا پانی ہے نیکی، لیکن یہ زکات کے پیسے نہ نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس لیے کہ وہ جو پانی بھرنا ہے پنڈ کے نمبردار نے بھی اتوں پڑھنا ہے، پنڈ کے غریب نے بھی اتوں پڑھنا ہے۔ اور نمبردار کیوں پڑھے؟ لوگوں نے فری ڈسپینسری زکات سے بنا دی، لوگوں نے ہسپتال فری زکات کے بنا دیے، اور کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر شرعی خرابی آتی ہے۔ زکات کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص کرائٹیریا منتخب فرمایا، صرف وہی بندے زکات لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا مدرسے نوں نہیں دینی، وہ فلاں تنظیم نے انہوں دیوری بڑا کام بھی کر دی، وہ اینا کام کر دی ہے تو دہاندی اینا ہے، تو پھر اسی مطمئن ہو جانا یار یہ تو بڑا کام ہے، یہ مدرسے دے بڑا کام ہے، اتنے کہڑا کوئی اپنا دوجا ویسے میرے ٹائم لگے تو پتہ کرے اتوں صوفہ کے اندر استاد کنے نے تو انہیں تنخواہ کنیاں جانیاں، یا اتنے صرف 2 ٹیچراں نے ساڈے کول بچیاں نے مدرسے دے اندر، صرف اپنا تقریباً ایک جڑی آیا ہوئے کام کرنے والے، تنخواہ کنیاں نے، اخراجات کنے نے، کنیاں دیا کتاباں، خالی کتاباں۔ اچھا پنڈ کے غریب بندے کوئی نہیں، ساڈے کول غریب بندے کوئی نہیں، بھی جڑیاں اسی فری کتاباں نے آ کے دتیاں نے، اچھا تسی آکھو تے تسی نہ فری آ کے دو، اللہ دے بندے نہیں جے کام چلتا۔ اسی تے کہنے بھی اسی فری 1 روپے دی شے نہ دئیے، کام ہی نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا۔
سکول دیا کتاباں بھی لے لینیاں نے اپنے پیسے کی، مدرسے کی کتاب جی 100 روپے کی اپنے تو کہنا نہ وہ مدرسے جا کے جانا. تو یہ اس طرح نظام کے بڑے اخراجات ہیں، بڑے پیسے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے تعاون اور مدد سے ہی حل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ اس بات فرمائے، اللہ پاک نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، زکاتاں خیراتاں دے اصلی حقداروں نے جنہاں نے اپنے آپ کو دین کے اندر مقید کر لیا. انہوں نے اور کوئی انہوں نے کہا میں کام ہی صرف دین دا کرنا، اپنے آپ کو مقید ہی دے کر لیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین کے اندر وہ کاروبار کرن دی استطاعت نہیں رکھتے. اگر وہ رکھن گے تو پھر انہوں کو دین چھڑی جائے گا. فرمایا اے تہاڈی زکاتاں خیراتاں دے سب تو اصلی حقدار. تیسرا اور آخری مسئلہ، اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ تیسرے پارے کی آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. بڑا اہم مسئلہ ہے، آج ہماری اس کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا، اے ایمان والے، سامنے باقاعدہ مخاطب کیتا، اے ایمان والے، اے مسلمانوں، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو. کوئی بھی معاہدہ کرنا ہے اللہ نے حکم دیا ہے لکھ لیا کرو. آج میں پتا کی کہنا وہ طاہر صاحب تھوڑے تو مجھے یقین ہے، میں ہوں تھوڑا لکھنا چاہیے ماں تو 6 سال بعد میں تے وکی وکی ہوئے ہوں یارو پیسے آنے آئے تے آنے آئے تو فلاں سی تو فلاں سی. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں کو معلوم ہوا یہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر غیر بھروسے کی بات نہیں ہے، کوئی بے اعتمادی کی بات نہیں ہے. اور اسے کہنا کوئی نہیں یار ٹھیک ہے، لکھن کی لوڑ ہی کوئی نہیں، صاف کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو یار اخلاقیات، آداب اور اعتماد اللہ نے سکھانا ہے کہ میں نے سکھانا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے لکھ لیا کرو، سب کے بھرا کو لگو تو لکھو، استاد کو لگو تو لکھو، پیر کو لگو تو لکھو، مریض کو لگو تو لکھو. اللہ فرمایا جدوں بھی سودا کرنا نا جی، جدوں بھی کوئی معاملہ طے کرنا ہے لکھ لیا کرو. اسی کوئی بندہ نہیں لکھتا. اس سے وائٹ وہ کہتا جی میں نے دینے، وہ کہتا نہیں جی میں نے دینے، اے بھی قسمہ چاہتا وہ بھی قسمہ چاہتا. تو آج یہ اس کو عام معاملہ نہ سمجھے. اللہ کا کوئی بندہ آپ سے بات کرے اس کو کہ یار آپ کے اوپر بڑا اعتماد ہے، ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لکھ رہے ہیں. کوئی بھی معاہدہ کرنا ہے، شراکت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، کوئی بھی معاملہ لکھ لیا کرے. مالک نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تم کسی معاملے میں طے کرنا ہے میعاد مقرر پر ادھار کا معاملہ، مستقبل کا معاملہ، اس کو لکھ لیا کرو. تو دیکھیں اللہ کے ہر حکم کے اندر برکت ہے. ہماری عقل چھوٹی ہے، مالک ہر چیز کو جانتا ہے، رب ہر شے کو جانتا ہے. کتنے معاملے آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر لکھنے کی وجہ سے معاملے خراب ہو گئے. پھر لکھا ہونا جی کیا پتا آج مر جانا ہے کل مر جانا، لکھا ہو. اولاد کہندی کوئی نہیں ساڈے ابے کول کوئی نہیں کوئی شے نہیں، تسی انہاں دے دروازے جڑے پٹ چھڑے نے کھڑکا کھڑکا کے نہیں جی میں دتے، قسم اللہ دی میں دتے، وہ فلاں دعا بھی فلاں، وہ پتر کہندے نے ابے نے کوئی شے صاحب دسی کوئی نہیں. وہ لکھے ہوئے گا کیرے نہ کیرے تحریر آ جائے گی، پڑھے کہ تھوڑے کول ثبوت ہوئے گا، کول ثبوت ہوئے گا تو گل بن جی. ویسے اللہ نے بھی واضح فرما دیا ہے کہ جناب لکھ لیا کریں. تو ہمیں چاہیے ہم کوئی معاہدہ کریں لکھ لیا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ.